www.hazratfirozmemon.org۔ مجھے تو ایسا ڈر لگتا ہے جب کسی کے ظلم کی بات سنتا ہوں نا تو اللہ اپنا حق معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو بندوں کے ساتھ معاملہ ہے اللہ معاف نہیں کرتے۔ یہ چھوٹا بچہ نہیں ہے 2 سال کا جو اللہ معاف کر دے، بچے ہوتے ہیں نا کاٹ ڈالتے ہیں مارتے ہیں، ان کا تھوڑی سوال ہوتا ہے۔ جہاں سمجھ آئی، یہ تھوڑی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جہاں سمجھ آئی، اب یہ جو ظلم کر رہا ہے پہلے سوچے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا تو نہ بڑے کی تمیز نہ اور اصلاح بھی نہیں، اور فرعونیت بڑھتی جائے گی۔ بڑے بڑوں کا ابو جہل کا کیا حشر ہوا دیکھ لو، چھوٹے بچوں نے گردن کاٹی اس بدماش کی، اور اس وقت بھی اکڑ رہا ہے کہ میری گردن جو ہے یہاں سے نہیں کاٹنا، اس جگہ سے کاٹنا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گردنیں آئیں ابو جہل کی گردن اوپر ہو۔ پتہ نہیں کتنے 100 برس تو اس کے گھر پر بیت الخلا بنا ہوا تھا کعبے کے برابر میں، جس میں پخانہ پھیرتے تھے لوگ آ کے، اور آج تک دنیا میں کسی کافر کا نام ابو جہل بتاؤ، ابو لہب بتاؤ، فرعون بتاؤ، نمرود بتاؤ، کافروں کے نام بتا دو مجھے، میں مان جاؤں گا۔ ایسے لعنتی اور ذلیل ہوئے یہ کہ ان کا نام کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے مسلمانوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نام ہی نہیں رکھتا کہ بھئی نہیں اس نام کی لعنتیں اس میں بھی آ جائیں گی، نہیں رکھتے نام۔ میں نام گناؤں گا تو مرنے والے کے لیے برائی نہیں کرنی چاہیے، کفار کا ہوتا تو میں نام لے لیتا، الگ بات ہے۔ بڑے بڑے کفار کے جو کرکٹر اور بڑے بڑے فلم اسٹار اور بڑے بڑے ڈاکو، بڑے بڑے قاتل، سب کے نام مجھے نام بتاؤ۔ اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے ڈاکو تھے، آج ان کا اولیاء اللہ کے رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے، شجرے میں ان کے برکت سے دعا کرائی جاتی ہے۔ اب کوئی یہ سوچ کے ظلم کرے کہ میں پہلے ڈاکو بنوں گا اس کے بعد مجھے اللہ جذب فرما لیں گے۔ آپ صرف اتنا سوچ لو کہ جب باپ کو اولاد کو، معصوم بچوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، معصوم بچوں کو 5 سال 1 سال 8 مہینے جو بھی یہ عمریں ہوتی ہیں ان کو مارنے کا حق نہیں ہے، تو دوسرے کو کہاں سے حق آ جائے گا مارنے کا؟ لیکن جب انسان کی شہوت اور شیطان چڑھتا ہے دروازہ بند کرنے بھائی وہاں کا، تو ان کو یاد تھوڑی رہتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ صرف اتنا 2 منٹ رک جائے کہ میں جو ان کو اذیت دے رہا ہوں وہ اذیت مجھے ملے تو، اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھنا آپ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جانوروں تک کا حساب کتاب ہوگا، لیکن کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، جس بکری نے، اب اس میں پھر ہم سب سمجھ لیں، اپنے سینگ سے مارا ہوگا دوسری بکری کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دیں گے میں مارو اس کو، اس کے بعد وہ سب اللہ فرمائے اب مٹی ہو جاؤ، کیونکہ ان کے لیے دوزخ وزخ کا معاملہ نہیں ہے۔ کفار چلائیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی اس طرح مٹی ہو۔ اب وہاں کاش تھوڑی چلتا ہے، وہاں کاش تھوڑی چلتا ہے، کوئی سوچے کہ 8 برس کا میں ہوں اب میرا کیا معاملہ ہوگا، یعنی کہ وہ جتنا اس نے ظلم کیا ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کو کسی دن مارے گا، کسی نہ کسی نے اس کو ایسی حالت ہوگی چیخیں نکل جائیں گی، ایسا ہوتا ہے۔ پھر ذرا سا سوچ لیں ہم کہ بھئی ہم اصلاح بھی نہیں کرا رہے اور آ بھی رہے ہیں، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، 5 برس کا بچہ تھوڑی کوئی خط لکھ کر اصلاح کرائے گا، لیکن جو بڑے اس کی عمر سے ہو گئے، 8 سال ہو گئے اور بڑے ہو گئے، وہ ایسی ہی زندگی گزاریں گے۔ ذرا اللہ سے مانگے، چھوٹے چھوٹے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کوئی بعد میں بھول گیا تھا جب ستائے گئے تھے اور گناہ شروع ہو گیا، تو حضرت والا وہاں سے اٹھ کر مسجد میں جا کر سجدے میں رونے لگے، 10 سال کے، اجے اللہ مجھے معاف کر، 10 سال کے۔ ہمارے بچے صرف اس لیے کہ بس آئیں جائیں اور جا کر بددعائیں لیں، ماریں، کسی کا کھانا بند کر دیں، کسی کا ظلم کر دیں، چاہے آپ پر کتنا بھی ظلم ہوا آپ اس کی اصلاح کراؤ، حضرت پر کتنا ظلم ہوا لیکن حضرت نے کسی کو بدلہ تھوڑی لیا، اور پھر آج پورے دنیا میں کیسا ڈنکا پٹا ہوا ہے سوچ لیں آپ۔ آخر ظلم کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگو، ماں باپ سے معافی مانگو، بھائی بہن سے معافی مانگو۔